حضرت کا حکم ہے ایک تعارفی تقریر اپنے اسی ادارہ مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن کے ایک ہونہار طالب علم سے آپ سماعت کر لیں۔ عزیزم محمد دانش صلی اللہ علیہ وسلم ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین المکین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کعبے کے بدر الدجا پر، طیبہ کے شمس الضحیٰ پر، شافعی روز جزا پر، دافع جملہ بلا پر، ہم غریبوں کے آقا پر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے اس دور میں کوئی اتنا اعلیٰ نہیں، اس دور میں کوئی اتنا اعلیٰ نہیں، اعلیٰ حضرت کے جیسا نرالا نہیں۔ اس دور میں کوئی اتنا اعلیٰ نہیں، اعلیٰ حضرت کے جیسا نرالا نہیں۔ اس کے دل کی تجوری بھی خطرے میں ہے، اس کے دل کی تجوری بھی خطرے میں ہے، جس کے دل پہ بریلی کا تالا نہیں ہے، جس کے دل پہ بریلی کا تالا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کا عنوان بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ضرور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ حضرات، قرآن مجید بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو ہر قسم کے تغیر و تبدل، حذف و اضافہ، ترمیم و تنسیخ سے پاک ہے۔ اس کی ایک ایک چیز محفوظ، حتیٰ کہ اس کی صحت ادا تک محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے، قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ کو چن لیا، چنانچہ الفاظ کی حفاظت حفاظ کرام کے ذمہ لگائی، قرات متواترہ کا تحفظ فن تجوید کے ماہر قرائے عظام سے لیا، اور ایسے ہی قرآن کی وہ صحت ادا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی تھی، جو کہ ایک لطیف ترین فن ہے، وہ بھی آج تک قراء اور مجودین کرام کے ذریعہ چلی آ رہی ہے، انشاءاللہ قرآن کے ساتھ ساتھ باقی رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ یہ قرآن عظیم کی خصوصیت ہے کہ اس دنیا میں کروڑوں سے زیادہ انسان قرآن پاک کے حافظ ہیں، اپنے سینے میں قرآن پاک کو بسائے ہوئے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام بھی یہی ہے۔ ظاہر ہے جو کتاب اتنی عظیم و جلیل، محترم و پرعظمت ہو، اس کے پڑھنے کے طور و طریقے اور اس کی تلاوت و قرات کے آداب بھی اتنے ہی اہم و اعظم ہوں گے۔ چنانچہ خود کلام الہی کی آیت پاک سے تلاوت قرآن کی اہمیت و عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی باوضو حضرات ہی اسے چھوئیں، اور منبع اسرار قرآن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد قرآن پاک کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا صاف اشارہ دے رہا ہے۔ مدینے کے آقا ارشاد فرماتے ہیں ربا قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اے جانے ایمان کانفرنس میں آنے والے تمامی سنی خوش عقیدہ مسلمان، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حدیث رسول کا مقصود یہ ہے کہ کلمات قرآن کیسے ادا کیے جائیں، الفاظ و حروف کس طرح زبان سے نکالے جائیں، قرآن پڑھتے ہوئے قاری کس مقام پر کب اور کیسے ٹھہرے، یہ ایسے امور ہیں کہ ایک قرآن خواہ کا ان سے آگاہ ہونا ازحد ضروری ہے، تاکہ اس کی قرات قلب و جگر میں وجدانی کیفیت اور فکر و نظر میں روحانی بالیدگی پیدا کر سکے، اور اس کے نتیجے میں وہ پورے طور پر معنی قرآن اور مفاہیم قرآن سے لطف و آشنا اور کیف اندوز ہو سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کو اصطلاح میں علم تجوید کا نام دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ضرور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے پیش نظر ہر قاری قرآن پر کلام اللہ بالترتیل پڑھنا واجب ہے، اور اجر و ثواب کا ترتب اسی وقت ہوگا جب
قرآن موافق نزول پڑھا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ کرمہ اللہ الوجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ حضور ترتیل کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حرفوں کی صحیح ادا اور اوقاف کی شناخت۔ تو پتہ یہ چلا کہ کلام اللہ پڑھنے میں بغیر ان دونوں جزوں کی رعایت کیے ہوئے نہ کلام اللہ صحیح پڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی ترتیل مکمل ہو سکتی ہے۔ اے مسلمانوں، یعنی اگر قرآن صرف تجوید سے پڑھا گیا اور وقت خلاف قاعدہ اور بے محل کیا گیا تو ایسے شخص کو ترتیل کے وجوب پر پوری طرح عمل پیرا نہیں گردانا جا سکتا، کیونکہ حضرت مولا علی نے ترتیل کی تفسیر میں تجوید الحروف کے ساتھ ہی معرفت الوقوف بھی فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاؤں علم تجوید کا ثبوت ادلہ اربع یعنی قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس سے ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک سے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آیت کریمہ ورتل القرآن ترتیلا سے صراحت کے ساتھ اس علم کا واجب ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور بطور اشارۃ النص قرآن پاک کی کئی آیات سے وجوب تجوید کا ثبوت مل رہا ہے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاؤں حدیث پاک سے اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بلا شبہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ قرآن اس طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل ہوا۔ اور صحیح روایت سے یہ ثابت ہے کہ میرے آقا نے بغیر تجوید کے قرآن پڑھنے والے کو فاسق گردانا ہے۔ یوں ہی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اجماع امت کے متعلق علامہ شیخ محمد مکی بن ابی طالب نہایت القول المفید میں تحریر فرماتے ہیں کہ بے شک نبی ہمارے زمانے سے لے کر بے شک سارے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک بلا نزاع و خلاف ہر ایک لوگ نے تجوید کے وجوب پر اتفاق کیا ہے، اور کسی کا اختلاف نہ کرنا ہی خود اس علم کے واجب ہونے کی سب سے قوی ترین دلیل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاؤں مجدد اعظم بلکہ مجود اعظم امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو غلط خوانی سے بچے فرض عین ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں قیاس سے اس کا ثبوت یہ ہے کہ معانی موقوف الفاظ پر، یعنی جب الفاظ صحیح طریقے پر ادا ہوں گے، جب قرآن پاک کے الفاظ صحیح طریقے پر ادا ہوں گے تبھی ان کے صحیح معنی متعین ہوں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اکثر اوقات لفظ کے معنی بدلنے سے نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ تو اے مسلمانوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا اسی طرح فرض ہے جس طرح ہم پر نماز فرض ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں فن تجوید و قرات کی ترویج و اشاعت کے لیے آج سے 26 سال پہلے فخر القراء استاذ القراء مجود عصر استاذ محترم حضرت علامہ قاری ذاکر علی صاحب قبلہ قادری دامہ ذلہ العالی نے شاہی مسجد بڑا چاند گنج میں مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن کو قائم کیا، جو آج بحمدہ تعالی بام عروج پر جگمگا رہا ہے۔ الحمدللہ سینکڑوں باکمال حفاظ اور قرائے کرام اس ادارے سے فارغ ہو چکے ہیں، جو آج بحمدہ تعالی الحمدللہ آج ملک کے مختلف گوشوں میں درس و تدریس امامت و خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اور انہی میں سے الحمدللہ حضرت کے شاگرد ایسے ہیں جو ماہرہ مطہرہ میں بھی خدمت دین کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں آج کے عظیم الشان اجلاس میں ممبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء کرام اور قرائے اعظام اپنے مشائخ اہل سنت اپنے بابرکت ہاتھوں سے شعبہ قرات کے 48 اور شعبہ قرات کے 49 اور شعبہ حفظ کے 16 فارغین کے سروں پر دستار سجائیں گے اور انہیں دعاؤں سے نوازیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاؤں ادارے کا جلسے دستار بندی ہر دوسرے سال پر منعقد ہوتا ہے، جس میں دور و دراز سے چل کر تشریف لانے والے علماء کرام اور قرائے اعظام مشائخ اہل سنت کی موجودگی میں شعبہ حفظ و قرات سے فارغ ہونے والے حفاظ اور قراء کے سروں پر دستار باندھی جاتی ہے اور انہیں
انہیں دعاؤں سے نوازا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی آج کا یہ عظیم الشان اجلاس میں ہے، جس کی سرپرستی پیر طریقت گل گلزار برکاتیت حضور رفیق ملت حضور سید شاہ نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی ماہرہ شریف قادری برکاتی ماہرہ شریف سے فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ حضرت کی زیارت کیجئے اور اپنی نیکیوں کی زنبیر کو باوزن کیجئے۔ بس چند وقتوں کے لیے میں آپ کے حالیہ حاضر آیا، میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ ابھی حضرت کے ہاتھ مبارک سے ابھی جو فارغین ہیں، جو قاری قرآن ہیں، حفاظ کرام ہیں، ابھی حضرت اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سروں پر دستار سجائیں گے اور دعائیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن کو دین دنیا راج چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔